تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 1 صفر سن 2037 ہجری مطابق 13 نومبر سن 2015 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں تاریخی حوالوں سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے واقعہ کربلا کی حقیقت، یا واقعہ کربلا کی کہانی خود اہل بیت کی زبانی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات سمجھنے، بولنے اور اس کے مطابق ایمان و عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور جھوٹ اور باطل کو جھوٹ سمجھنے اور اس کے انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کی، پرہیز کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام جب سے اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے بطور دین بنا کر، اسے پسند فرما کر، اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت دے کر، رسالت اور نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا، اور دعوت و تبلیغ کی گراں بار ذمہ داری سرور کائنات کے کاندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ جب سے شیطان اور شیطان کی باتوں پر عمل کرنے والے اس کے دشمن بن گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شیطان کے بہت سارے ایسے بندے یا شیطان کے بہت سارے ایسے ماننے والے جنہوں نے دعوت توحید، دعوت حق کی مخالفت کی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا نبوتی دور گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے اور آپ کے صحابہ بھی اللہ کی مدد سے اس دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ہر محاذ اور ہر موڑ پر شیطان کو ذلت اٹھانا پڑی، کہیں بظاہر اس کی چالیں کامیاب ہوئیں تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے نیک بندوں کو سربلند کرنا، اعزاز عطا فرمانا، اپنا قرب خاص عطا کرنا تھا۔ بیشتر مقامات پر شیطان ذلیل و رسوا ہوا، اسلام مکمل ہوا اور ساری کائنات کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے
تمہارے لیے تمہارا اپنا دین مکمل کر دیا ہے، نعمت بھی پوری کر دی ہے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام ہی میرا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اگر دوسرا دین اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ دین مکمل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائیں، اپنی امت کو نصیحت کی، اور اپنی امت میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دی۔ آپ نے اشارتاً کنایتاً صراحتاً اپنے بعد آنے والے بہت سارے ایسے واقعات تھے جن کی پیشین گوئیاں فرمائیں، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم من بعدی سیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے میری امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، عن قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے نصیحت فرمائی کہ علیکم بسنتی، ایسے اختلافات کے موقع پر میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور ہدایت یافتہ رہنماؤں خلیفہ کی باتوں کو بھی، خلفاء راشدین کی باتوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، وعضوا علیہا وتمسکوا بہا، اور ان کی باتوں کو، میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، یہاں تک کہ اپنے داڑھ سے بھی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور خبردار نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ جتنا دین میں نے چھوڑا ہے اسی کو دین ماننا، اس کے علاوہ کسی چیز کو دین تسلیم نہیں کرنا، بدعتوں کو ایجاد نہ کرنا، دین کے نام پر ثواب اور اجر اور نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے اوپر میرا حکم موجود یا میرا عمل موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس شریعت میں اگر کوئی شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے، بدعت پیدا کرتا ہے، تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہے۔ الغرض آپ نے یہ بھی فرمایا کہ افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فرقہ ناجیہ، وہ کامیاب ہونے والا جنتی گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ اس پر قائم و دائم رہا تو وہ جنت میں جائے۔ یہیں سے ایک وصول، ایک منہج، ایک ایک راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا قیامت تک آنے والے اپنی امت کے لوگوں کو، کہ قرآن ہے، حدیث ہے، اسے تمہیں سمجھنا ہے، اسے تمہیں جاننا ہے تو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، صحابہ کرام نے جانا، صحابہ کرام نے اس آیت کے مفہوم اور معنی اور اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو تم تک بتایا، اس طرح سے سمجھتے رہنا، اور وہی اصل دین ہوگا، وہی حقیقی دین ہوگا، وہی صحیح منہج ہوگا۔ اپنے منمانی قرآنی آیات کو پڑھ کر اس کے تفسیریں کرنا، اس کی شرحیں کرنا، تدبر کے نام پر، تفکر کے نام پر، تاریخ کے نام پر، اور نہ جانے کن کن باتوں کے نام پر، یہ ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں۔
معنی اور مفہوم قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو وہی صحیح اور درست ہوگا جس کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قائم و دائم ہوں. یہ منہج ہے، یہ اصول ہے، اور اسی کے ماننے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اہل مانے والے، سنہ مانے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جماعت یعنی صحابہ کی جماعت، یعنی وہی لوگ ہیں جو نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے اوپر قائم و دائم ہیں، انہی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. یہ ایک محور ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک ترازو ہے، یہ ایک میزان ہے جو اسلام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے. دنیا کے اندر قیامت تک آنے والی جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی گروہ اسلام کے نام پر بنیں گے، انہی کسوٹیوں، انہی ترازوؤں اور انہی محوروں پر اور انہی اصولوں پر انہیں تولا جائے گا جن کا قول و فعل اور عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق یعنی صحابہ کے منہج کے مطابق ہوگا. وہی اہل السنہ والجماعہ کی گروہ اور کیٹیگری اور دائرے میں رہیں گے. جو ان سے الگ ہوں گے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا، تو وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ سے خارج سمجھے جائیں گے. الغرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ. تفصیلات میں نے جاتے ہوئے چونکہ واقعات کربلا مجھے بیان کرنا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخی طور پر آپ کو ایک سچی اور اچھی بات آپ کے ذہن و دماغ میں مرتب طریقے سے موجود رہے گی، تو زندگی کے کسی بھی گوشے میں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسی طرح آپ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو بھی، اپنے محلے، اپنے گاؤں قریے بستی شہر والوں کو بھی اس حقیقت سے واقف کرا سکتے ہیں، اس حقیقت کو ان کے ذہنوں میں بٹھا سکتے ہیں. سچائی وہ نہیں جو دشمنان اسلام بیان کر رہے ہیں، بلکہ سچائی یہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم نے بیان فرمایا ہے. اس لیے کہ حقیقتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے تو آپ کو کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ایک انسان ہے، اگر 10 آدمی اسے بیوقوف کہیں تو بیچارہ اگر وہ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بیوقوف سمجھنے لگے، کہتے کہتے لوگ اسے بیوقوف ہی بنا دیں گے. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل اور ہماری تاریخ اور ہماری سیرت کیا ہے اور کہاں سے ہم ان تمام سب چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. انصار اور مہاجرین یہ دو گروہ، دو جماعتیں مدینہ کے اندر موجود تھیں. انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو اہل مدینہ تھے، جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، جو ہجرت کر کے آئے مکہ المکرمہ سے یا اس کے قرب و جوار سے. انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پہلا اختلاف پیدا ہوا، اور ایک ہی نہیں بلکہ ایک کے بعد دیگرے کئی اختلافات پیدا ہوئے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کا دفیہ کیسے ہوا، ان اختلافات کو دفع کیسے کیا گیا. سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جیسی جلیل القدر ہستی تلوار لے کر کے مدینہ منورہ کے گلیوں میں چکر لگانے لگی اور کہنے لگے، جذبات میں، وفور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح سے دیوانہ ہوئے کہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا، اس کے سر کو جدا کر دیا جائے گا اس کے جسم سے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک رکھی ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی. دوڑے دوڑے عوالی مدینہ سے جنوب کی طرف مطار روڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ عوالی کا حصہ ہے جو بقیع غرقد یعنی جنت البقیع کے پچھلے حصے میں واقع ہے. وہاں سے وہ دوڑے دوڑے آئے، مسجد نبی میں پہنچے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کو بند کیا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں آ سکتی، یقیناً آپ مر چکے ہیں. اس کے بعد منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کہا، یا ایھا الناس، خطبہ دیا اور فرمایا، صحیح بخاری کے حوالے سے خطبہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں سنو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں. قد مات، تحقیق کی آپ مر چکے ہیں. ماتا یموتو کے معنی ہوتے ہیں مرنا. ماتا یموتو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مر جانا. اردو زبان میں اس کو مر جانا کہتے ہیں، اس کو پردہ فرمانا نہیں کہتے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے
لوگ یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں بلکہ آج بھی زندہ ہیں، بلکہ بعض مولویوں نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، لوگوں نے کان لگا کر کے سنا تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نماز 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 پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک اتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام پر کہ آپ جان بوجھ کر کے کہ زندہ ہیں اللہ کے نبی، اس کے باوجود بھی آپ کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اتنا بڑا الزام ہے، اتنی بڑی بدعقیدگی، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، انہیں اللہ مانتا تھا، وہ یہ سمجھ لے وہ مر چکے ہیں، قدمات، وہ کیا ہو چکے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ سنو، حضرت ابوبکر صدیق نے آیت کریمہ پڑھی، کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ اے لوگو، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی کافر ہو جاؤ گے؟ اور سنو، جو کافر ہو جائے گا، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، کفر اختیار کر لے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہی آخرت کے اندر خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، انبیاء علیہ السلام آئے، رسول آئے گئے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے قیامت تک کے لیے۔ دین اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ سنا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، غم و غصہ اور وہ ہیبت اور وہ جلال ٹھنڈا ہوا، حقائق سامنے آئے، دلائل سامنے آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بات سنی، کہنے لگے اللہ کی قسم اتنی دفعہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی، ہمارے شعور سے بھی نہ گزری تھی۔ اس طرح سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہ رہے۔ یہ پہلا اختلاف تھا جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے دلیل کے ساتھ، وہ بھی قرآن کی دلیل کے ساتھ، یہ ختم کیا۔ دوسرا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کو نہلایا جائے، دفنایا کہاں جائے۔ کسی نے کہا نبیوں کی سرزمین فلسطین ہے، وہاں لے جا کے دفنایا جائے۔ کسی نے کہا کہ خاص کوئی قبر کا خبر بنائی جائے۔ کسی نے کہا کہ ملک شام لے جایا جائے۔ کسی نے کہا ایک صحابی کھڑے ہوئے، کسی نے کہا بقیع غرقد جو جنت البقیع کے نام سے معروف ہے وہاں دفن کر دیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جہاں مرتے ہیں وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حجر عائشہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے، سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ حجر عائشہ صدیقہ کے اندر وہیں پہ دفن کر دیا گیا، جو مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا، مسجد نبوی سے الگ تھا۔ تیسرا اختلاف، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک ابھی دفن نہیں ہوئی، ابھی باہر ہی تھی کہ تیسرا اختلاف پیدا ہوا، اور سقیفہ بنو ساعدہ جو بالکل مسجد نبوی کے باب مجیدی کے جب آپ داخل ہونے کو ہوں گے تو رائٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا گارڈن ابھی بھی شاید باقی ہے، جہاں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، جہاں زمزم کے پانی دیے جاتے ہیں، وہاں پر وہی سقیفہ بنو ساعدہ کا مقام ہے، آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ اسی باغ کے اندر صحابہ کرام، انصار و مہاجرین جمع ہوئے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، لیکن امیر بنانے کا اور خلیفہ بنانے کے لیے باقاعدے مشورے شروع ہو گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون رہے گا۔ مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ بنے گا کیونکہ قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ انصار نے کہا ہم میں سے خلیفہ بنے گا کیونکہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ آپس میں معاملہ یہاں تک ہوا کہ تلواریں میانوں سے نکلنے والی تھیں، آپس میں جنگ ہونے والی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی، دوڑے دوڑے سقیفہ بنو ساعدہ بھی پہنچے کہ ابھی تو لاش مبارک کو دفن بھی نہیں کیا گیا، نہلایا بھی نہیں گیا، اور مسلمانوں میں یہ اختلاف۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سنو،
میں نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں زبان مبارک سے اور اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے، الائمۃ من القریش، کہ جو تمہارا خلیفہ ہوگا وہ قریش کا ہوگا، خاندان قریش کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث سنانے کے بعد سب صحابہ کی گردنیں جھک گئیں، تلواریں میان میں آ گئیں، سارے جوش اور جذبے ٹھنڈے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عبیدہ بن جراح ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی لوگ ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر گلیوں میں شیطان بھی راستے تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی کو پیدا ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب کو اللہ نبی بناتا۔ اے لوگو عمر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، اے لوگو عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، لیکن ان میں سے کسی ایک ہاتھ پر بیعت کرو۔ لیکن تمام مہاجرین اور انصار نے بالاتفاق، اور سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں رکھا اور اس طرح سارے صحابہ نے بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تاریخ اسلام، تاریخ الخلفاء، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سب بالاتفاق سیدنا علی، سارے صحابہ سبوں نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ آخری ایام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ عام مہاجرین اور انصار سب جمع تھے، عام مشورہ لیا گیا کہ آپ اب آخری ایام ہیں، اب اور تب کی بات ہے، آپ کچھ وصیت کریں کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ منتخب کریں۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میرے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا جائے۔ افتردون، اے لوگو کیا تم راضی ہو اس بات سے؟ میرا مشورہ ہے کہ عمر بن خطاب کو میرے بعد جانشینی دی جائے، خلیفہ بنایا جائے۔ افتردون، کیا تم راضی ہو؟ فقال الناس قد رضینا یا امیر المومنین، لوگوں نے بیک آواز ہو کے کہا ہاں امیر المومنین، ہم آپ کی باتوں پہ راضی ہیں، ہم اپنا خلیفہ عمر بن خطاب کو بناتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً عبد الرحمن بن عوف، سعید بن جبیر، عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، یہ سارے مشوروں میں تھے اور سبوں نے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے کیا۔ حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، کہا اللہ نرضى الا ان يكون عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب کے خلافت کے سوا ہم کسی کو خلیفہ ماننا پسند نہیں کرتے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب باتیں اپنے دماغوں میں بٹھاؤ، یہ زرعی، یہ سنہری باتیں، کیونکہ یہی سب جھگڑوں کے اول پول لوگ پلٹتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خاص و عام کے مشورے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد فرمایا اور کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی زمانہ گزرا اور نصرانی کرسچن ابو لولو فیروز نامی اس خبیث نے عین نماز کی حالت میں فجر کے اندر خنجر، زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور اس طرح ذی قعدہ میں زخمی ہوئے اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس درمیان آپ سے بھی سوال ہوا کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا ولی عہد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے، تو آپ بھی کچھ وصیت کریں، نصیحت کریں کہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عمر، ان کو خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں، خلیفہ بنانے کے لیے میں 6 آدمیوں کو مقرر کرتا ہوں، ان 6 آدمیوں کی ایک مجلس بٹھا لینا اور ان میں خلیفہ چن لینا۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان 6 میں سے میرے بعد جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد مجلس شورا بیٹھی 6 آدمیوں کی، 4 آدمیوں نے خلافت سے دستبرداری کر لی۔ طلحہ بھی دستبردار ہو گئے، زبیر بھی دستبردار ہو گئے، حضرت سعد بھی دستبردار ہو گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی دستبردار ہو گئے۔ باقی 2 تھے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، دونوں سے ملاقات ہوئی، حضرت علی کو الگ لے جا کر کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے داماد رسول علی ابن ابی طالب، اگر میں نے آپ کو خلیفہ نہ منتخب کیا، حضرت عثمان کو منتخب کیا، تو آپ راضی ہیں؟ کہنے لگے بالکل ہم راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد تنہائی میں حضرت عثمان غنی کو لے کے گئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا، کیونکہ میرے اوپر مجھے اختیار دیا گیا ہے، سبوں نے مل کر مجھے اختیار دیا ہے، آپ سب نے مل کر کے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ کے ہر فیصلے کو ہم قبول کریں گے، تو اے عثمان اگر میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا، منتخب کر دیا، تو کیا آپ میرے اس فیصلے پر راضی ہیں؟ سیدنا عثمان غنی نے کہا بالکل اہلاً وسہلاً، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آمنا و صدقنا، میں مطیع و فرمانبردار بن کر کے رہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، باہر تمام مجمع تھا، بھیڑ تھی، سب کے سامنے مسجد نبی میں اعلان کیا، اے لوگو عثمان غنی کو میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ سبوں نے حضرت علی سمیت تمام صحابہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ ثالث مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر۔ میرے عزیزو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ، حضرت ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ازدحم الناس یبایعون عثمان حتی غشوہ تحت المنبر، لوگ اس طرح سے بیعتوں کے لیے حضرت عثمان کے اوپر پل پڑے کہ ممبر پہ ڈھانپ لیا ان کو، ممبر پہ بھی بیٹھے تھے ڈھانپ لیا لوگوں نے، اس طرح کثرت کے ساتھ بیعت۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ بھی ایک المناک داستان ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے موضوع پر میں مکمل تاریخی روشنی ڈالوں گا۔ ابھی میں آپ کو تاریخ کے ان سلسلوں کو، کڑیوں کو آپ کو جوڑ کر کے میں آخر کربلا تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے مجھے آپ چلنے دیں، کیونکہ اس بیچ میں ایک ایک تاریخ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا۔ یہاں میں ایک اشارہ کرتا چلوں، کنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا؟ پتہ تو چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کو فیروز نامی مجوسی یا نصرانی ابو لولو جو تھا، لولو نام کا، اس نے قتل کیا، اس نے شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ میرے عزیزو، باہر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈینجر، خطرناک نہیں ہوتا جتنا اپنے گھر کا دشمن ہوتا ہے، جتنا اپنے گھر کا دشمن ہوتا ہے، جتنا اپنا دوست جب دشمن بن جاتا ہے، جو اپنا دوست بن کر کے آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپتا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مدینے سے نکال دیے گئے، یہودیوں نے دیکھا یہاں تک کہ جناب علی خیبر سے بھی نکال دیے گئے، جزیرۃ العرب سے نکال دیے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا انتقام، ان سے بدلہ ہم فیس ٹو فیس نہیں لے سکتے، ہمیں ان کے اندرونی طور پر داخل ہو کر کے ان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک نہایت ہی مدبر اور مجا ہوا شخص عبد ابن سبا، یہودی جو یمن کا رہنے والا تھا، اس یہودی خبیث نژاد کو باقاعدے ٹرین کر کے یہودیوں نے مدینہ بھیجا اور کہا جا کے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو، اور اندر سے بیٹھ کر کے ان کے ایمان اور عقائد کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ یہ خبیث آیا مدینہ میں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، بیعت کی، صحابہ کرام سے تعلیم کے بہانے وہاں رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اور وہاں جو کچھ بھی وہ بظاہر جو کچھ بھی اسے کرنا تھا وہ کرتا تھا۔ بالآخر نتیجتاً وہاں سے وہ نکلا یہ ظاہر کر کے، اس کا نام عبداللہ، اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبداللہ ابن سبا، اس کا یہودی کالا کلوٹا غلام تھا، وہ خبیث یہودی، وہ ابن سبا وہاں سے نکلا جس کا نام عبداللہ اس نے اپنا رکھا۔ اور اس طرح سے مدینے سے نکل کر کے، کیونکہ مدینہ ایک مرکز توحید، مرکز محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز، اب وہاں سے نسبت لے کر کے نکلا تو جناب علی دنیا اس کے ہاتھوں پر، مصر اور شام اور یہ کوفہ اور بصرہ، یہ تمام سب ہوتے ہوئے مدینے سے آیا ہے، صحابہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے۔ آج جیسے لوگ مدینے کے نام پر لوگوں کو استغلال کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جناب علی ایسے ہی اس زمانے ہی سے یہ کردار چلا رہا ہے، مدنی مدنی، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، اسی زمانے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔
چنانچہ وہ عبداللہ ابن سبا نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، نئے نئے مسلمان ہوئے۔ اب اس نے دیکھا کہ اب ہمارے ماننے جاننے والے بھی بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں۔ اس نے مصر کے اندر ایک نقطہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ لوگوں، عجیب و غریب حال ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور واپس آئیں گے۔ یہ تو نصرانیوں کے، کرسچنوں کے نبی ہیں جو ہمارے نبی سے چھوٹے ہیں، ہمارے نبی تو سب سے بڑے نبی ہیں، ہمارے نبی تو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، اور تم ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ارے جب عیسیٰ نہیں مر سکتے تو وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ اس طرح سے الٹی گنگا اس نے بہائی، الٹی پلٹی پڑھائی اور اپنے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ۔ اور ایک عقیدہ یہ، دوسرا عقیدہ اس نے یہ زہر پھیلایا کہ چونکہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچیرے بھائی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، خاندانی بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں۔ حضرت علی نے نا یہودیوں کے سردار کو مارا تھا، کس کو؟ خیبر میں مرحب کو انہوں نے مارا تھا نا، ایسے آسانی سے تو نہیں چھوڑ سکتے، دشمنی سے آتا تو پھر وہ خود مرتا، اس لیے اس نے کیا کرا؟ الٹی پلٹی پڑھائی اور کہا حضرت علی کی شان کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی نے بچپن سے پالا، گود میں کھلایا، زبان مبارک آپ کے زبان میں ڈالی، علی وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے نعوذ باللہ خوابہ محترم فلانا محترم۔ اب اس نے مبالغے شروع کر دیے اور اس طرح سے کہا کہ اصل میں نبوت تو ملنے والی، تم خلافت کی بات کرتے ہو، یہاں تو نبوت ملنے والی تھی علی کو، لیکن جبریل نے بھول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ استغفر اللہ۔ تو اصل حقدار نبوت کے وہ تھے، مگر وہ غلطی ہوئی، لیکن خلافت میں تو چوک ہوئی، ابو بکر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، عمر نے فاطمہ کو حق نہیں دیا، اس طرح سے یہ لوگ چور ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں بانٹی، یہ نہیں کرا، وہ نہیں، دنیا بھر کے اس طرح سے ہیولے بنا کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا اور ایک ٹیم تیار کری اور یہ کہا کہ موجودہ خلافت عثمان کی جو ہے یہ خلافت غاصبانہ ہے، چوری کر کے ہے، انہوں نے حضرت علی کو دبا کر کے کیا، اصل خلیفہ علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہو، بغاوت کرو، خروج کرو اور ان کو قتل کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ علی کا مقام بہت بلند ہے، علی کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ پورا اس نے بتایا۔ اور اس طرح سے جناب علی وہ بلوائی جناب مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے اور اس قرب و جوار سے لے کر کے وہ کئی ہزار کی تعداد مدینہ منورہ پر اس نے چڑھائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا، آپ کو مسجد نبوی کے بغل میں آپ کا حجرہ تھا، گھر تھا، اس کے اندر قید کر دیا گیا اور جو نتیجہ ہوا آپ کو پتہ ہے، بالآخر شہید کر دیا گیا۔ وہ اذان بھی دیتے تھے، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، وہ بلوائی جو تھے وہ سب کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا ان کے اندر، سب کچھ، کوئی فرق آپ نہیں محسوس کر سکتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن نہیں، ان کو اس طرح سے گمراہ کیا گیا۔ آج جیسے دیکھو کیسے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، مرزا قادیانی تک کا کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نہ جانے کیسے کیسے بھنگ اور چرس پینے والے گانجوں بھنگوں کو اپنا ولی اللہ، اپنا بابا تصور کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اپنے پیروں کی باتوں کو مان کر کے زندہ قبر کے اندر جا کے دفن بھی ہو جاتے ہیں، اپنے بال بچوں تک کو قتل کر دیتے ہیں، ایسے بھی جنونی لوگ ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کس انداز سے اسلام کے نام پر، عقیدت و محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہی عقیدت و محبت کا نام لے کر کے، اہل بیت کا نام لے کر کے حضرت علی سے اپنا تعلق جڑوا عبداللہ ابن سبا یہودی نے گیم کھیلا، اور گیم کھیلنے کے بعد میں عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کو شہید کروا دیا گیا، اور پھر انہوں نے ہی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، سب سے وہاں سے حضرت علی رضی اللہ یعنی پھر وہ اختلاف، جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوئی، وہ تمام لڑائیاں ہوئیں حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان۔ بالآخر اخیر میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی وہ قصاص جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، انہیں قتل کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ معاویہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اگر میں نے زبان کھولی تو یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اس لیے تھوڑا صبر کرو۔ کہنے لگے، امیر معاویہ نے پھر خط بھیجا اور کہا کہ اگر آپ نہیں انہیں قتل کر سکتے، آپ انہیں میرے حوالے کیجئے،
میرے آدمی جا کے انہیں گرفتار کر کے لائیں گے اور ان کے قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ خبر جب ان بلوائیوں کو معلوم ہوئی کہ اس طرح سے نتیجہ ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ علی، ظاہر ہے وہ جانتے تھے، ہمیں ان کے حوالے کر دیں معاویہ کے، تو معاویہ تو چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے حضرت علی کو اکسانا شروع کیا کہ لڑائی کرو، لڑائی کرو، ان سے کہو بیعت کریں، ان سے کہو آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں ورنہ جنگ۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا ڈنکا بجا دیا، بگل بج گیا لڑائی کا، اور جناب علی فوج لے کر کے کوفہ سے، کیونکہ حضرت علی، ہاں ایک اور مسئلہ ہوا تھا، یہ بھی آپ سمجھیں، حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالسلطنت مدینہ منورہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ دارالسلطنت تھا، حضرت عثمان غنی نے بھی دارالسلطنت مدینہ منورہ بنایا، لیکن ان بلوائیوں نے، دیکھیں سازش، بلوائیوں نے سوچا کہ اگر مدینہ میں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حضرت علی کو گھما پھرا کر کے کوفہ پہنچا دیا اور کہا دارالسلطنت مدینہ نہیں بلکہ کوفہ کو بنائیے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں سے پورے کوفہ پہنچ گئے، مدینہ چھوڑ کر کہاں پہنچ گئے؟ یہ تاریخی حقیقت ہے، دارالسلطنت مدینہ کو چھوڑ دیا گیا اور کوفہ بنا لیا گیا۔ اب وہاں کوفہ میں گیم کھیلنا ان کے لیے بہت آسان تھا، چنانچہ انہوں نے یہی کیا، جنگ چھیڑ دو، کوفہ اور ملک شام جناب علی جو سوریہ کے نام سے مشہور ہے، یہ تمام سب خط و کتابت شروع ہوئی، بہرحال فوج ادھر کی بھی پہنچی، ادھر سے بھی بصرہ اور شام سے اور بصرہ کے بیچ میں وہاں میدان میں جمع ہوئی، اور نتیجہ وہی ہوا، بعد میں بہرحال لڑائی بھی ہوئی، بعد میں یہ ہوا کہ ایسا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اگلے سال متعین کرتے ہیں کہ اگلے سال فیصلہ ہوگا، اسی زمین پر آپ بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، اور فیصلہ کر لیا جائے گا حق کہ کس کو خلیفہ رہنا ہے، کس کو خلیفہ نہیں رہنا ہے۔ اس طرح سے دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہ پہ چلی گئیں، لڑائی ہوئی، کئی ہزار، تقریباً 30 یا 40 ہزار مسلمان شہید ہوئے دونوں طرف سے۔ جی یہ خون کی ہولی ان یہودی خبیثوں نے کھلوائی، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا، پھر پلٹے۔ جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم اور جج بنایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ ہمارے جج ہوں گے، حضرت علی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں یہ جج ہوں گے، یہ آئندہ سال جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ دونوں فوجیں واپس ہوئیں، اسی درمیان مسلمانوں کے درمیان حضرت علی کی جو فوج تھی 2 گروپ ہو گئے، 12,000 یا بعض روایتوں میں آتا ہے 4,000 یا بعض مختلف روایتیں، تقریباً 12,000 مسلمان جو حضرت علی کے جھنڈے کے تلے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ پلٹے اور انہوں نے کہا علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، اور جو اس فیصلے کو تسلیم کرے وہ بھی کافر، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی، اور اس کی جمع خوارج ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقرؤون قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، وہ نماز ایسے خشوع اور خضوع اور سینت کر سنوار کر پڑھیں گے کہ اے میرے صحابہ تم بھی اس طرح کی نماز پڑھ کر کے، دیکھ کر کے اپنے آپ کو، اپنی نمازوں کو چھوٹا سمجھو، ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ 12,000 حضرت علی کے ماننے والے خوارج نکل کر کے چلے گئے۔ اس میں کچھ جو باقی بچے، انہوں نے کہا ہم تو شیعان علی ہیں، ہم علی کے ساتھ رہیں گے، علی کی جماعت میں۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، اس لیے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، لیکن اسے شیعہ نہیں کہنا چاہیے، اسے رافضی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ حقیقی شیعہ، حقیقی معنوں میں علی کی جماعت کے ہم لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ رافضی ہیں جنہوں نے حضرت علی، اہل بیت کی باتوں کو پیروں کے تلے رونٹ دیا اور اپنی منمانی کرنے لگے۔ وہ نہیں جیسے آج ہمارے زمانے میں لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت نہیں ہیں، وہ اہل بدعت ہیں، کیونکہ سر سے لے کر پیر تک وہ بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن نام انہوں نے رکھا ہے اہل سنت، حالانکہ وہ اہل سنت نہیں، وہ اہل بدعت ہیں، لیکن اب کہتے ہیں۔ ایسے شیعہ بھی اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، حالانکہ وہ اہل تشیع نہیں ہیں۔ شیعہ حضرت علی کی جماعت تو ہم ہیں، حضرت ابوبکر کی جماعت تو ہم ہیں۔ الغرض یہ ایک شبہ، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا گیا، امیر معاویہ کو بھی کافر کہا گیا، اور قصہ مختصر یہ
کہ جناب علی اگلے سال آنے سے پہلے ان خوارج نے باقاعدہ عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک شخص کو 3 آدمی مقرر کیے، ایک آدمی جو حضرت امیر معاویہ کو ملک شام میں قتل کرے، ایک آدمی جو مغیرہ بن شعبہ کو قتل کرے، اور ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے۔ کہاں؟ کوفے میں 3 آدمی، جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں وہ جو اپنے آپ کو اڑا لیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں خودکش حملہ۔ تو خودکش حملہ پر 3 آدمیوں کو تیار کیا۔ یہ بھی سنیں اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ فجر کا وقت تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے۔ ایک آدمی جو کسی دیوار کے سائے میں گوشے میں کھڑا تھا، جیسے ہی مسجد کے اندر آپ نے ٹرن لیا، وہیں سے اس نے وار کیا اور آپ کے کمر اور آپ کے یہاں چٹھے تک وہ پھاڑ کر کے وہ بھاگ گیا۔ حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اسی ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نکلے، اور وہی حادثہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور یہاں تک کہ آپ بھی بے ہوش ہو گئے، مار دیا، زخم گواکاری لگا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ چونکہ بیمار تھے، وہ نکلے نہیں، بلکہ اپنے خادم کو انہوں نے بھیجا نماز پڑھانے کے لیے۔ وہ خادم شہید ہو گیا۔ اس خادم کو وہ مغیرہ بن شعبہ سمجھ کر کے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو مار ڈالا۔ الغرض اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پیا۔ آپ کو کوفہ کے اندر کوفیوں نے شہید کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے اس کے بعد آپ جب وہ بے ہوش ہو گئے اور آخری وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے کہا اب آپ کے بعد ہم خلیفہ کس کو بنائیں؟ تو آپ نے بے ہوشی کی حالت میں کہا کہ میں تو جس حالت میں ہوں وہ اپنی حالت میں جانتا ہوں، تمہاری مرضی ہوگی، جس کو چاہنا بنا لینا، جس کو چاہنا بنا لینا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور تدفین کے بعد جو کوفے کے اندر دفن کیا گئے، اس کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ جناب علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن خلیفہ تھے۔ کتنے؟ 1 مہینہ۔ اس 1 مہینے میں ان سازشیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے لڑائی کی جائے، کیونکہ وہ بیعت تمہارے باپ کی بیعت انہوں نے نہیں لی تھی، تم لڑائی کرو۔ ہوا یہ کہ حضرت حسن کو مجبوراً فوج وغیرہ لے کر کے انہوں نے نکالا، اور ملک شام سے جنگ کا بگل بجا دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے فوج لے کر کے نکلے۔ جب میدان کارزار میں پہنچے، رات کا وقت تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چل کر کے دیکھیں کہ فوج کی کیا حالت ہے، صبح لڑائی ہونے والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ گزرے، خیموں سے گزرتے گزرتے ایک خیمے سے کچھ خسر خسر کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر کے کان لگا کر کے سنا تو وہ فوجی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کب معاویہ سے جنگ لینی ہے، معاویہ کے پاس تو اتنی بڑی لشکر ہے، اتنی بڑی فوج ہے، کل تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ عین لڑائی کے موقع پر ہم سب معاویہ کی طرف ہو جاتے ہیں، حسن کو ختم کروا دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنے کان سے سنا، استغفر اللہ، وہاں سے پلٹے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی نہیں بلکہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اللہ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط بھیجا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سادہ پیپر، وائٹ پیپر، بالکل کچھ نہیں لکھا ہوا، بالکل اسی طرح کا پیپر اپنی مہر اور یہاں سائن کر کے دستخط کر کے بھیج دیا کہ آپ کو جو چاہیے، سادہ پیپر بھیج رہا ہوں، لکھ کر کے بھیج دو، معاویہ کو سب منظور ہے۔ اللہ، وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ میں خلیفہ رہوں گا، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے یہ کوفی لا یوفی، کوفہ کبھی وفاداروں کا شہر نہ رہا ہے، نہ رہے، آج بھی نہیں ہے، یہ وفا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن ایک زمانہ آئے گا کہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، میرا یہ بیٹا حسن 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ چنانچہ آپ کے اس فیصلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو بھی
ثابت کر دکھایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر تمام شرائط حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کے منظور کر لیے، اور اس کے ساتھ حضرت حسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس کے اندر حضرت حسین بھی تھے، اور پورے صحابہ اور پورے آپ کے ماننے والے کوفے کے جتنے بھی لوگ تھے، سبوں نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، بڑے امن و امان کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ سن 40 ہجری میں واقع ہوا۔ کون سے ہجری میں؟ سن 40 ہجری میں واقع ہوا۔ آئیے میں ایک سرسری طور پر سارے صحابہ کی مدت خلافت راشدہ بھی بتلاتا چلوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت جو تھی وہ جناب علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت تھی وہ تقریباً دو سال اور کچھ مہینے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت یہ 10 سال 6 ماہ، اور حضرت عثمان کی مدت خلافت 12 سال، حضرت علی کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے اور کچھ دن، اور حضرت حسن کی مدت خلافت میں نے کہا تھا 1 ماہ نہیں بلکہ 6 ماہ اور کچھ دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تھی۔ میں نے پہلے 1 ماہ کہا تھا، 1 ماہ نہیں 30 دن نہیں بلکہ 6 ماہ اور کچھ دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی۔ اور اس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ اور جناب علی اسد الغابہ جو تاریخ کی معتبر کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خلیفۃ 20 سنہ و خلیفہ 20 سنہ و امیراً 20 سنہ، امیر معاویہ کی یہ شان ہے، یہ مقام اور فضیلت ہے کہ 20 برس تک گورنر بھی رہے اور 20 برس تک بلا شرکت غیرے آپ خلیفہ بھی بنے رہے۔ کتنے؟ 20 برس تک گورنری اور 20 برس تک آپ خلیفہ بھی رہے۔ چنانچہ اس کے بعد فتنے ختم ہو گئے، امن و امان کا سلسلہ شروع ہو گیا، سارے بلوائی ٹھپ، اور وہ بیچ میں بڑے واقعات ہیں حضرت علی کے اور ان کے جنہوں نے حکم لگایا تھا، کیا کیا ہوا وہ خیر وہ کسی اور موقع پر، میں بالکل شارٹ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت یزید رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، آئیے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا لیے گئے۔ آپ نے کوفہ کے گورنر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے بعد، جیسے ابوبکر صدیق نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ منتخب کیا تھا، ایسے میں اپنے بعد اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتا ہوں، یزید کو بنانا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ مغیرہ ابن شعبہ کے مشورے پر آپ نے یزید رحمہ اللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور بیعت خلافت لی۔ اپنے زمانے میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت خلافت لی کی خلافت کی میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سن 60 ہجری کے اندر، 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، یزید کے ہاتھوں پر تمام شامیوں نے اور تمام اہل مدینہ نے اور دوسرے صوبے جات کے تمام مسلمانوں نے بیعت کی، جس کے اندر صحابہ بھی تھے۔ تقریباً اس زمانے میں 350 یا 300 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے حضرت یزید رحمہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے خاندان والوں سے کہ اگر تم نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی تو یاد رکھو جو بیعت کرے گا وہ مجھ سے ہے، جو بیعت نہیں کرے گا وہ مجھ سے بائیکاٹ۔ مدینے میں سبوں نے بیعت کی۔ یزید کے دور خلافت میں ہی میں یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، سانحہ کربلا جو نہایت ہی افسوسناک اور غمناک ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ واقعہ نہایت ہی دلدوز واقعہ، غمناک واقعہ، اس کی بھی حقیقت میں چاہ رہا تھا کہ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں آج مکمل کرتا، لیکن تفصیلات میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں زیادہ وقت اس میں نہیں صرف کر سکتا کیونکہ تھوڑا سا تفصیل ہے، تھوڑا سا واقعہ ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبے میں اپنے اس خطبے کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حقائق ہیں، یہ سلسلے کی کڑیاں ہیں، ہے نا، سلسلے ہیں، یہ کڑیاں ہیں تاریخ کی جنہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے پاک و صاف رکھے، اور ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کی، اپنے جانوں اپنے مالوں سے بھی زیادہ محبت کرنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام اہل بیت کرام اور تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام سب سے محبت رکھنے کرنے اور عزت و تکریم کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو صحابہ کا نام لے کر یا اشارتاً اور کنایتاً صحابہ کو برا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہاں تک کہ کافر تک کہتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، انہیں یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذاکرین، ان کے واعظین، ان کے مولویوں کو جو ممبروں پر محرابوں پر بیٹھ بیٹھ کر اور سر پیٹ پیٹ کر کے روتے ہیں بھوں بھوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ان مکار اور ان عیاریوں اور ان جھوٹ اور کذب بازیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور امت مسلمہ کے درمیان اختلاف، انتشار اور اس طرح سے محبت حسین اور محبت علی کا نام لے لے کر کے نفرتیں پھیلانا، نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، بھلے کہنا نہیں لیکن نفرت پیدا کرنا، ایک قاتل ایک مظلوم کی مظلومیت کو آپ بیان کر کر کے روئیں اور بتائیں کہ کس کس نے ظلم کیا ہے، تو بتائیے سننے والوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھلے آپ ان کا نام نہ لیں، بھلے آپ ان کا ذکر نہ کریں، بھلے آپ ان کی طرف کچھ نہ کریں، لیکن ہر بیوقوف سے بیوقوف آدمی اس بات کو سمجھے گا کہ جنہوں نے قتل کیا انہیں قتل کر دینا چاہیے، انہیں نہ ملے وہ نہ ملے تو ان کے ماننے والوں کو قتل کر دینا چاہیے، جس کا نتیجہ آج آپ اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہو۔ کہیں بم بلاس ہو رہا ہے، کہیں مسجدیں اڑائی جا رہی، کہیں مدرسے اڑائے جا رہے ہیں، کہیں اسکولوں میں بچوں کو مارے گی۔ کون لوگ ہیں؟ یہی خوارج زدہ اور یہی سبائیت زدہ سبائی یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے پروردہ، یہودیوں کی تاریخ بنائی ہوئی اور ان کی باتوں کو، جھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے یہی جب و دستار پہن کر امت مسلمہ کے درمیان افتراق کا بیج بوتے ہیں اور آج تک بو رہے ہیں۔ وہ نظارہ یمن کے اندر آپ دیکھ لو، وہی نظارہ بحرین کے اندر دیکھ لو، وہی نظارہ سعودی عرب کے اندر دیکھو، وہی نظارہ آپ حج کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا کہ آج تک یہ خبیث بلوائی یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے پروردہ آج تک یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے کہ معصوم بے گناہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے حاجیوں تک کو انہوں نے نہیں بخشا، اور زہریلی گیسیں چھوڑ کر آج ہزاروں حاجیوں کو انہوں نے ختم کروایا۔ یہی یہودی سازشیں ہیں میرے عزیزو، اسی یمن سے اٹھا تھا وہی یہودی نژاد جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، ابرہہ نام کا وہ بادشاہ یہودی، اللہ نے اس کو اوپر غضب نازل کیا۔ آج بھی وہی یمن سے یہودی بنام مسلمان، بنام اسلام اٹھا ہے، حوثی باغی، یہ بنام اسلام آ کر کے اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ملک کو برباد کر کے سعودی عرب کو، کہیں بحرین میں، کہیں ملک شام کے اندر اور کہیں عراق کے اندر یہ چاروں طرف سے گھیر کر مکہ اور مدینہ کو نگلنا چاہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ انہیں ہمیشہ ناکامیوں کی مٹیاں چکھاتا رہے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، یہ کبھی کامیاب انہیں اللہ نہ ہونے دے۔ یہ تاریخ رہی ہے، اور یہ بھی میرا موضوع کبھی آئے گا کہ میں بتاؤں گا تاریخی تسلسل کے ساتھ کہ جناب علی کس طرح سے انہوں نے سچے مسلمانوں کو اسلام کا نام لے کر کے کیسے کیسے قتل کیا ہے اور کیسے کیسے تباہ و برباد کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے اور سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مملکت سعودی عربیہ کو قائم و دائم رکھے، اس کے حاسدین کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے، اس کی طرف ٹیڑھی نظر رکھانے والوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائے، اسی طرح عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امن و امان عطا فرمائے،
اور تمام ملک کے حکمرانوں رہبروں کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امن و امان اور سکون عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قید اور مکر اور سازش کرنے والے، اللہ ان کے اوپر اپنی لعنتیں فرمائے، اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ ان کے زمینوں کے نیچے سے زلزلے نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا فرمائے، ان کی زبانوں کو گونگ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔